BA پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نے کل پہلے پرچے سے متعلق جو آپ کی کتاب ہے اس کے پہلے سبق کو پڑھایا تھا۔ آج معیار ادب کے دوسرے سبق سیر پہلے درویش کی کہ مصنف میر امن کی سوانح حیات اور ان کی ادبی خدمات کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ فورٹ ولیم کالج 1800 میں کلکتہ میں انگریزوں نے قائم کیا تھا۔ یہ کالج جو انگریز افسر برطانیہ سے ہندوستان آتے تھے انہیں اردو سکھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ جب یہ کالج قائم ہوا تو انگریزوں کو یہ احساس ہوا کہ اردو میں ایسی کتابیں جن کے ذریعے غیر اردو داں حضرات کو اردو سکھائی جائے موجود نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے ہندوستان بھر سے تقریباً 1.5 درجن کے آس پاس مصنفوں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو جمع کیا، فورٹ ولیم کالج میں ان کو ملازم رکھا اور ان سے فارسی، سنسکرت اور دیگر زبانوں کی قصے اور کہانیوں پر مشتمل کتابیں آسان اردو میں ترجمہ کرائیں۔ فورٹ ولیم کالج سے جو مصنفین وابستہ تھے انہی میں ایک نام میر امن دہلوی کا ہے۔ جہاں تک میر امن کا تعلق ہے، فورٹ ولیم کالج کے نثر نگاروں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ ان کی ترجمہ کردہ کتاب باغ و بہار کو انتہائی بلند درجہ، فورٹ ولیم کالج میں جو کتابیں ترجمہ ہوئیں ان میں بہت بلند درجہ حاصل ہے۔ باغ و بہار کے اسلوب نگارش نے اردو نثر نگاروں کی نئی نسل کو انتہائی متاثر کیا۔ باغ و بہار اپنے دور میں بھی انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھی گئی اور بعد میں بھی اس کے اسلوب کی مصنفین نے پیروی کرنے کی کوشش کی۔ میر امن ان گنے چنے خوش نصیب نثر نگاروں میں ہیں جنہیں اپنی خدمات کا لفظی اعتراف بھی ملا اور عملی اقدام بھی، یعنی لوگوں نے تعریف بھی کی اور ان کی پیروی کرنے کی، اس اسلوب کو اپنے اندر اتارنے کی اور اس اسلوب میں اپنی تصانیف کو لکھنے کی کوشش کی۔ غالب کی نثر میں جو سادگی، شوخی، شگفتگی اور روانی پائی جاتی ہے اس میں باغ و بہار کا اچھا خاصا ہاتھ ہے۔ اگر باغ و بہار 1800 میں میر امن نے دہلی کی ٹکسالی زبان میں ترجمہ نہ کی ہوتی تو شاید غالب کے خطوط کا یہ انداز نہ ہوتا جو آج پایا جاتا ہے۔ میر امن کے حالات زندگی کا جہاں تک تعلق ہے تو انہوں نے اپنے حالات زندگی کچھ تو باغ و بہار میں اور کچھ اپنی دوسری کتاب گنج خوبی میں تحریر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک ان کے حالات سے واقفیت کا کوئی دوسرا سورس یا کوئی دوسرا ذریعہ ہمیں فراہم نہیں ہوا ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ گنج خوبی اور باغ و بہار میں جو انہوں نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے ان بنیادوں پر میر امن کی سوانح حیات کا جو خاکہ مختصر طور پر تیار ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میر امن کا نام میر امان تھا، تخلص امن تھا اور وطن دہلی تھا۔ ان کے آباء و اجداد مغل بادشاہ ہمایوں کے زمانے سے درباروں سے وابستہ رہے۔
اور زمین اور جائیداد کے مالک رہے۔ 17ویں صدی کے آخر میں سورج مل جاٹ نے ان کی جاگیریں ضبط کر لیں اور احمد شاہ درانی نے جب دہلی پر حملہ کیا تو اس حملے کے نتیجے میں جہاں دلی اجڑی وہاں میر امن دہلوی کا گھر بار بھی تاراج ہوا، جس کے نتیجے میں میر امن دہلوی جلا وطن ہوئے اور دہلی چھوڑ کر وہ بنارس ہوتے ہوئے عظیم آباد پہنچے۔ کئی برس عظیم آباد میں مقیم رہے اور عظیم آباد میں جب اقتصادی حالات نے اور ذریعہ معاش نے موافقت نہ کی تو عظیم آباد کی سکونت کو ترک کر کے وہ عظیم آباد سے کلکتہ آئے۔ کلکتے میں کچھ دن نواب دلاور جنگ کے چھوٹے بھائی میر کاظم کے اتالیق رہے۔ اسی زمانے میں فورٹ ولیم کالج کھلا اور منشی میر بہادر علی کے توسط سے فورٹ ولیم کالج میں میر امن ملازم ہو گئے۔ پروفیسر وہاب اشرفی نے تاریخ ادب اردو میں لکھا ہے کہ کچھ تاریخ نویسوں کے مطابق میر امن نے 1761 میں دہلی کو خیر باد کہا اور ان کا انتقال 1806 میں ہوا، یعنی تقریباً 46 سال وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں دہلی سے دور رہے۔ جہاں تک ان کے مذہب کا تعلق ہے، رشید حسن خان نے باغ و بہار کے مقدمے میں جو رشید حسن خان نے مرتب کی ہے اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شیعہ تھے اور اس بات کے شواہد خود باغ و بہار میں موجود ہیں۔ اگر آپ باغ و بہار کے متن کو بغور پڑھیں گے تو جہاں انہوں نے بہت سے رسم و رواج اور معاشرتی زندگی کا بیان کیا ہے، اس بیان میں کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے عقیدے کو بھی شامل کیا ہے۔ انہوں نے اردو نثر میں 2 کتابیں تحریر کی ہیں، باغ و بہار اور گنج خوبی۔ باغ و بہار میر امن نے 1801 عیسوی میں ترجمہ کرنا شروع کی، یہ ترجمہ 1802 میں مکمل ہوا۔ اس باغ و بہار کا اصل ماخذ فارسی کا قصہ چہار درویش ہے جو امیر خسرو سے منسوب ہے۔ حالانکہ اگر آپ قصہ چہار درویش اور باغ و بہار کو سامنے رکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ کتاب براہ راست قصہ چہار درویش سے ترجمہ نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس ترجمے میں کچھ دوسرے تراجم کی بھی مدد لی گئی ہے۔ جیسے باغ و بہار قصہ چہار درویش کا ایک ترجمہ نو طرز مرصع کے نام سے تحسین عطا حسین خان تحسین نے کیا، یا نو طرز مرصع زرین ایک ترجمہ ہوا۔ جب فورٹ ولیم کالج میں میر امن نے باغ و بہار قصہ چہار درویش کو باغ و بہار کے عنوان سے ترجمہ کرنا شروع کیا اور جان گلگرسٹ نے ان کو یہ کام سونپا تو انہوں نے قصہ چہار درویش کے جو اردو میں پہلے سے ترجمے موجود تھے ان کو بھی اپنے پیش نظر رکھا۔ مثلاً میں نے ابھی نام لیا نو طرز مرصع تحسین کا، اس کو سامنے رکھا اور اس کی مشکل نثر کو ترک کر کے انہوں نے سلیس اور آسان سادہ رواں عبارت لکھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مشکل انداز کو ترک کرنا ان کی مجبوری تھی، اس لیے کہ انہیں فورٹ ولیم کالج میں آسان سادہ رواں نثر لکھنے کے لیے ہی جو ہے وہ مامور کیا گیا تھا۔ یہاں ایک بات اور وضاحت کرنی ضروری ہے
کہ انہوں نے جب نو طرز مرصع کی مشکل عبارت کو چھوڑ کر آسان نثر لکھنا شروع کیا تو اس میں ایک التزام یہ بھی برقرار رکھا کہ غیر ضروری واقعات کو حذف کر دیا، ترک کر دیا، کاٹ چھانٹ کر دی انہیں، اور جہاں کچھ دلچسپ واقعات بڑے مختصر انداز میں بیان ہوئے تھے انہیں تفصیل سے جو ہے وہ بیان کیا۔ اس طرح باغ و بہار کے ترجمے سے کاٹ چھانٹ کر کے انہوں نے اس کتاب کو نہ صرف یہ کہ ترجمے سے بچایا بلکہ اپنی تصنیف بنا لیا۔ گنج خوبی ان کی دوسری ترجمہ کردہ تصنیف ہے۔ یہ فارسی کے مشہور نثر نگار ملا حسین وائس کاشفی کی ایک کتاب ہے اخلاق محسنی، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ گنج خوبی پہل دیوناگری رسم الخط میں 1805 میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے شائع ہوئی، پھر پوری کتاب اردو رسم الخط میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں 40 ابواب ہیں اور ان 40 ابواب کا تعلق ہماری مورل ایجوکیشن سے، اخلاقیات اور عبادات کے شعبے سے متعلق ہے۔ یعنی زیادہ تر انہوں نے ملا حسین وائس کاشفی نے اخلاق محسنی میں ہماری اچھی عادات و اطوار اور عبادات کا بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ میر امن نے گنج خوبی کے نام سے کیا۔ ان دونوں تصانیف سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میر امن کو فارسی زبان پر عبور حاصل تھا، مکمل دسترس حاصل تھی، لیکن وہ عربی زبان سے کتنا بہرور تھے، کتنا آشنا تھے، یہ بتانا مشکل ہے۔ میر امن نے اپنے ان دونوں ترجموں میں اردو قواعد کی پابندی سے زیادہ روزمرہ محاورہ اور بول چال کی زبان کا خیال رکھا ہے، اور انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے دہلی کی ٹکسالی زبان کو برتنے کی پوری کوشش کی ہے۔ انہوں نے اردو کا ایک نیا اسلوب پیش کیا جو اس سے قبل تک مصنفین کی یہاں یا اردو جو کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ نیا اسلوب سادہ، سہل، رواں اور ترسیلی ہے۔ ترسیلی کا مطلب کمیونیکیٹ کرنے والا، اپنے مافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے۔ میر امن کے اسلوب کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ موضوع کو زبان کے مزاج سے ہم آہنگ کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان کے قلم میں بڑی جان ہے اور ان کا قلم انتہائی شگفتگی کا حامل ہے۔ وہ معمولی واقعات کو بھی اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں انوکھا پن ہی نہیں پیدا ہوتا، جان پڑ جاتی ہے۔ میر امن کو الفاظ کے بیجا استعمال کا شوق نہیں ہے، اسی لیے وہ مترادفات کا اپنی نثر میں کم سے کم استعمال کرتے ہیں، اور جہاں کہیں استعمال کرتے ہیں وہاں ان کا مقصد اپنی فنکاری دکھانا نہیں ہوتا بلکہ موضوع کا مطالبہ اور تقاضا ہوتا ہے، اور پیرائے بیان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جب وہ مترادفات کا استعمال کرتے ہیں۔ میر امن کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بہت آہستہ آہستہ اپنے اسلوب کے ذریعے قاری کے دل پر قبضہ جماتے ہیں اور اس کے دل میں گھر کر لیتے ہیں۔ وہ جس منظر کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس کو انتہائی بلندی تک پہنچا دیتے ہیں۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے اور دہلی اردو زبان والوں کا ایک بڑا مرکز تھا۔ زبان میں رعایت لفظی ایک ہنر ہے۔ میر امن بھی رعایت لفظی کے استعمال میں ماہر تھے۔
مگر وہ رعایت لفظی کا بیجا استعمال نہیں کرتے. وہ رعایت لفظی کو پشمینے کی شال میں ریشم کے تاروں کی طرح بڑی کاریگری سے استعمال کرتے ہیں. جیسے پشمینے کی شال میں ریشم کے تار بڑی کاریگری سے استعمال ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ اپنے اسلوب میں رعایت لفظی کو برتنے کی کوشش کرتے ہیں. میر امن کے اسلوب کی ایک بہت اہم اور بہت یہ سمجھ لیجئے کہ بہت اچھی خوبی اور بڑی کارگر اور مفید خوبی یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے واقعے کو بھی مختصر جملوں اور چند لفظوں میں اس طرح ادا کر دیتے ہیں کہ مطلب پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ فصاحت کا ہنر ہے. دیکھیے، عربی میں فصاحت کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ الکلام ما قل و دل. فصیح کلام وہ ہے جو کم ہو لیکن زیادہ باتوں پر دلالت کرے. تو میر امن بھی آپ اس اعتبار سے جو ہے وہ دیکھیے گا تو انتہائی فصیح محسوس ہوں گے کہ وہ بڑے سے بڑے مقصد کو، بڑے سے بڑے مطلب کو بھی بہت مختصر عبارت میں، بہت مختصر جملوں میں اور چند لفظوں میں جو ہے وہ ادا کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. میر امن کے ہاں مشکل، اجنبی اور نامانوس الفاظ و تراکیب کا استعمال نہیں کے برابر دیکھنے کو ملتا ہے. میر امن نے داستانوں کا ترجمہ کیا ہے اور داستان میں غلو، مبالغہ داستان کا ایک اہم عنصر ہے. جس طرح قصیدے کا تصور بغیر مبالغے کے ممکن نہیں ہے، اسی طرح نثر میں داستان کا تصور بھی اور داستان کا لطف بھی بغیر مبالغے کے ممکن نہیں ہے. اسی لیے میر امن اپنی تحریروں میں غلو سے کام لیتے ہیں. حالانکہ ان کی حقیقت پسندی انہیں اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اکثر مبالغے سے کام لے ہی لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موضوع اور داستان کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے وہ باز نہیں رہ پاتے. یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس مبالغے کو بھی پرشکوہ الفاظ سے نہیں، روزمرہ اور محاورے سے ادا کرتے ہیں. یعنی اس میں بہت زیادہ بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال نہیں کرتے. مبالغے کو بھی جو ہے وہ روزمرہ اور محاورے کی زبان میں جو ہے وہ استعمال مبالغے کو کا بیان بھی جو ہے وہ روزمرہ اور محاورے کی زبان میں جو ہے وہ ہوتا ہے. محاورے کے ذریعے مبالغے کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ ان کا انوکھا ڈھنگ ہے. میر امن اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر اردو ادب میں زندہ ہیں اور آج 200 برس گزرنے کے بعد بھی ان کی نثر نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنے عہد کی نثر معلوم ہوتی ہے، بلکہ دلکش، پر اثر اور دل میں گھر کر لینے والی زبان معلوم ہوتی ہے. اور میرا تو خیال یہ ہے کہ جب تک اردو زبان باقی رہے گی تب تک میر امن کے چاہنے والے اور ان کی زبان کو پڑھنے والے اور پسند کرنے والے باقی رہیں گے. شکریہ، آپ نے میری باتوں کو توجہ سے سنا. ہم پھر ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ. خدا حافظ.